सूरत आल इमरान की सूरत अल इनाम की आयत नंबर 128 और 129 इंशाल्लाह आपके साथ आज इसका तर्जुमा तफसीर बयान करती हूँ। शिरक वाला टॉपिक ही है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें चंद एक नई चीज़ें जो है ना वो आपको सीखने को मिलेंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यौमा यहशुरुहुम जमीआ या मअशरल जिन्नि क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंसी व क़ाल औलियाउहुम मिनल इंसी रब्बना इस्तमतअ बअदुना बिबअदिन व बलगना अजलना अल्लज़ी अज्जलता लना क़ाल अन्नारु मस्वाकुम खालिदीन फ़ीहा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम। और जिस दिन जमा करेगा अल्लाह ताला उन सबको और फरमाएगा, ए जिनों के गिरोह, बहुत गुमराह किया तुमने इंसानों को। और कहेंगे उनके दोस्त इंसानों में से, ए हमारे रब, फ़ायदा उठाया हमने एक दूसरे से और पहुंच गए हम अपनी मुयाद पर जो तूने हमारे लिए मुकर्रर की थी। अल्लाह ताला फरमाएगा, आग तुम्हारा ठिकाना है, हमेशा रहोगे इसमें, सिवाय उनके जिसे अल्लाह ताला निजात देना चाहे। बेशक आपका रब बड़ा दाना है, सब कुछ चाहने वाला है। बेशक देख लीजिए कि अल्लाह ताला जो लोग कहते हैं हमारे पास जिन्नात हैं और वो आमिर वगैरह खुद को कहलाते हैं, जिनके पास होंगे वो मुमकिन है हो, क्योंकि ये सरकारी वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है कि जब सूरत जिन नाजिल हुई थी तो उस टाइम वो लोग, ज़ाहिर है कुरान करीम उतरने से पहले सरकार दो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब नबूवत मिलने से पहले की ये बातें हैं। तो लोग वो जब जंगलों वगैरह में जाया करते थे तो वो लोग कहते थे कि हम जिन्नात से कहते थे कि हम इस जंगल के या इस वादी के जिनसे हम लोग उसकी पनाह लेते हैं। इस तरह उनके जानवर वगैरह जो है वो महफूज रहते थे, वो खुद उनका खाना वगैरह सारा कुछ मतलब वो महफूज रहता था। ये चीज़ें देखते हुए जिन बड़े अकड़ जाते थे और वो ये कहते थे कि हमारा बोलबाला है, हम लोग पता नहीं क्या चीज़ें हैं जो ये लोग हमसे डर के तो हमारी पनाह लेते हैं, क्योंकि जिन्नात नज़र नहीं आते हैं और उनके जो होते हैं ना वो जिनको कहते हैं औलाद और जासूस वगैरह उनके हो गए, वो हर जगह पर ना, यानी कि हर जगह पर मौजूद है। मुमकिन है जहाँ पर आप बैठे हुए हों भी वहाँ पर भी हों, जहाँ पर मेरे पास भी है, नज़र नहीं आते हमें, बहुत ज़्यादा है ये जिनकी मखलूक। तो इन लोगों को अपने ऊपर तकब्बुर आ गया, गुरूर आ गया। अब कुछ जिन्नात वगैरह उन लोगों से गलत काम करवा लिया करते थे, यानी कि अल्लाह के सिवा जब ज़ाहिर है किसी और को पुकारना तो क्या हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा ना, ये शिर्क कुफ्र हो जाएगा ना ये। फिर उसी तरह ये लोग क़यामत के दिन कहेंगे अल्लाह ताला से कि हमने एक दूसरे से हमने फ़ायदे उठाए हैं। तो जहाँ तक रही बात फ़ायदे उठाने की, तो वो लोग काम करते करवाते रहते थे, लड़ाई झगड़े करवा दिए, कत्ल करवा दिए, ये सारा कुछ इस तरह करके, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। वो लोग ऐसे ही कुरान करीम के नज़ूल से पहले इस कदर जहालत में ये लोग पिसे हुए थे। अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह, बहुत सारे ऐसे इलाके मौजूद हैं, इवन ऐसे लोग, ऐसे इंसान, बड़े वेल एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मुझे मेरी देखने में आए हैं, वो लोग भी ऐसा ही करते हैं और वो लोग इनको यही कुछ समझते हैं जो कुछ पहले आज से कुरान के पहले समझते जा रहा था। इसीलिए कहते हैं कि कुरान करीम में हदायत है, इसको पढ़े, इस पर गौर करे, इसमें सारे हल, हर चीज़ इसमें मौजूद है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं, जिन और शैतान नारवा बातों का हुक्म देते हैं और इंसान इन पर अमल पैरा होते हैं। इब्ने जरीर कहते हैं कि ज़माने जाहलियत में जो कोई, वही वाली बात मैंने आपको बताई है, जिनकी पनाह लेते थे, क़यामत के दिन वो इसका उज़्र पेश करेंगे और जिन्नों का इंसानों से फ़ायदा उठाना ये था कि इंसान इनसे मदद तलब करके इनकी ताज़ीम करते, तो वो तकब्बुर से कहते कि हम जिन व इंस के सरदार हैं। ज़ाहिर है जब आप किसी को बढ़ोती दोगे तो वो अगला सर भी बैठ जाएगा ना, यही कुछ होता रहा है। वह बलग ना अजालना, यानी कि इससे मुराद मौत है। जब उनको मौत दे दी जाएगी तो उनसे वो पूछ शुरू हो जाएगी, उनसे पूछगिछ शुरू हो जाएगी। काल अन्नारु मस्वाकुम, यानी कि कह दो कि तुम सबका ठिकाना दोज़ख है, आग है। दोज़ख तुम्हारा और तुम्हारे औलिया का ठिकाना है।
دوزخ تمہارا اور تمہارے اولیاء کا ٹھکانہ ہے، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو اس سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ استثناء میں یہ ہے کہ دنیا کی مدت میں اللہ تعالیٰ ان کو اگر معاف کرنا چاہے گا تو وہ ان کو استغفار کی توبہ کی تلقین دے دے گا، ادروائز پھینٹی تو سب کو لگے گی نا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، کسی آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی حکم لگائے، اور نہ یہ مناسب ہے کہ وہ کسی کو جنتی یا کسی کو دوزخی قرار دے۔ کسی انسان کی یہ اوقات نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے ہیں۔ وہ چاہے تو گنہگار، کتنا گنہگار ہوگا، صرف اس کا ایک سجدہ اس کو اس کی بخشش کروا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، صرف اس کی کوئی ایک غلطی، کوئی ایک اس کی وہ ساری شیطان والا حساب سارے کی ایک قطری پر پانی پھیر دے گا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر بوجہ ان کرتوتوں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ بے شک یعنی کہ اب دیکھ لیجئے کہ جو ہماری حالات ہیں، ہمارے جو سلطنت کے لیول کے جو ہمارے حالات چل رہے ہیں وہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ جس طرح کے میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن اتنا کہوں گی کہ کیا ہم لوگ بھی ویسے نہیں تھے جیسے یہ آج کل کی حکومت چل رہی ہے، اس سے پہلے کی جو چل رہی تھی؟ کیا ہم بھی ویسے نہیں تھے؟ ہم بھی کسی کے سنتے نہیں تھے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ایسے ہی پیٹ پھیرے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے کوئی انجام نہیں سوچا، کوئی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ رکھتے ہوئے ہم نے ہر چیز کو ایک ہی نظر سے دیکھا۔ ماں باپ بڑوں کی تمیز نہیں ہے، ماں باپ کا حکم بجا لانے سے قاصر ہیں، بہن بھائیوں کا، چھوٹے بہن بھائیوں کا ہم لوگ ان کے حقوق ادا نہیں کر پاتے، رشتہ داروں کے ساتھ ہم لوگ وہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں ہم ان پہ نہیں چلتے، ہم لوگ جوڑنے پہ فوکس کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر فوکس نہیں کرتے، کیسا نہ ہو ہمیں گھاٹا پڑ جائے۔ ایٹ لیسٹ کیا ہونا ہے؟ یہی کچھ ہونا ہے جو کچھ آیت میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھو نا 1444 سال پہلے قرآن کریم نازل ہوا اور آج تک اس میں ساری کی ساری وہ والی باتیں مل رہی ہیں کہ ایسا دور آئے گا، یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ باقی آپ خود دیکھ لیں کہ کیا رہ گیا ہے ہونا، سب کچھ تو ہو چکا ہے۔ تفسیر ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ان کے اعمال کے مطابق دوست بناتا ہے، اور اسی طرح آپس کے معاملہ چاہے وہ ایمان والے ہوں تو ان کے دل میں ایمان والوں کے لیے ہی محبت اور وہ پیدا ہوتی ہے، اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، اور وہ لوگ ایک دوسرے سے اس قدر پیار کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کافر کو کافر سے ہوتی ہے، اور ہمارے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں یعنی کہ مشرک ہو گئے وغیرہ وغیرہ، خارجی ہو گئے، خوارج ہو گئے، تو یہ لوگ جب شرک کا تھوڑا سا کسی کو اتنا سا ملتا ہے نا، اور شرک سے اس کو نا تھوڑا سا فائدہ نظر آتا ہے، چاہے وہ مالی فائدہ ہو یا روحانی ہو، جس طرح کا مرضی ہو، اس صورت میں وہ بندہ اس دلدل میں بالکل پھنس جاتا ہے، وہاں سے اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، آپ خود اس کے ترجمے پر غور کیجئے۔ آیت نمبر 129 ہے، 129، اس پر غور کیجئے گا۔ صرف آیت کا ترجمہ پڑھ کے نا آپ کو آئی تھنک اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہوگی نا تو آپ کو سارا سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض کو میں بعض پر مسلط کر دیتا ہوں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ والے ظالم انہی ظالموں کے ہاتھوں سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ظاہرہ شرک میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ایٹ لیسٹ ہلاکت ہی ہے نا۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آگ میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ولی بنا دے گا، دوزخ میں وہ ایک دوسرے کے پیچھے ہوں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زبور میں پڑھا ہے، مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے زبور میں پڑھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں منافقوں سے انتقام دوں گا. یہی مطلب ہے اس آیت کا. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم اس سے مراد لیتے ہیں ظالم جنات اور ظالم انسان، اور یہ معنی بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ آیت پڑھی. وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 36 نمبر آیت. جو شخص دانستہ اندھا بنتا ہے رحمان کے ذکر سے تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان، بس وہ ہر وقت اس کا رفیق رہتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ ہم ظالم جنوں کو ظالم انسانوں پر مسلط کر دیتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ سے مرفوع حدیث ہے، جس نے ظالم کی اعانت کی اللہ تعالیٰ اسے ہی اس پر مسلط کر دیتا ہے. کسی شاعر کا قول ہے، کوئی بھی ہاتھ نہیں، غور سے سنیے گا، کوئی بھی ہاتھ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے، اور کوئی بھی ظالم ایسا نہیں ہے کہ جسے دوسرے ظالم سے واسطہ نہ بڑھے. ظاہر ہے یہ جیسے آج کل ملک کے حالات چل رہے ہیں، ہم سارے کے سارے ایسے ہی ہیں، اس لیے ہمارے اوپر حکمران بھی ایسے مسلط کیے گئے ہیں. روزمرہ کی زندگی کے لحاظ سے بھی یہ ہے. غور کیجیے، اپنے گھر محلے میں، اپنے ٹاؤن میں، گلی میں، تحصیل میں، گاؤں میں، ضلع میں، غور کریں. یہ آیت کریمہ یہی اس کا بیان ہے. جس طرح ہم نے ان خسارہ اٹھانے والے انسانوں کو اس گروہ جن کا دوست بنا دیا جنہوں نے انہیں گمراہ کر دیا، اسی طرح ہم ظالموں کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے کہ انہیں ایک دوسرے پر مسلط کر دیں گے، ایک دوسرے کے ذریعے سے انہیں ہلاک کر دیں گے، اور ہم ان کے ظلم اور بغاوت کا بدلہ ان کی باہمی عداوت سے ہی لیں گے. آپ خود حساب لگا لیں، اب کیا کثرت ہے کہیں اور بیان کرنے کو، کہ آپس میں یہ لوگ آپس میں لڑ کے نا مر جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.